السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے علی چودھری اور آج ہمارے ساتھ اٹلی سے موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ MPF شاہد ملک صاحب اور ایکس پریزیڈنٹ آپ نے پاکستان عوامی تحریک کے یورپ کے. اور آج ہم ان سے جو موجودہ صورتحال ہے کے اوپر گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے ان کے وہاں پہ کیا حالات ہیں پاکستانیوں کے, پوری امت مسلمہ کی اور پوری انسانیت پہ جو اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے مشکل وقت چل رہا ہے اس کے بارے میں اس ٹائم اٹلی کی کیا پوزیشن ہے. جی السلام علیکم شاہد صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام علی چودھری صاحب, بہت شکریہ. آپ کو میری آواز صحیح آ رہی؟ لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے اٹلی کی؟ جی علی چودھری صاحب, کل شام تک کی جو پوزیشن ہے 24 تاریخ تک, وہ ٹوٹل نئے کیس ہیں 3612 جو نئے لوگ آئے, اور جو ان میں سے اموات ہوئی ہیں کل ایک دن میں 743 لوگ فوت ہوئے ہیں, اور کل کے دن میں 894 لوگ ڈسچارج ہوئے ہیں جو صحت یاب ہوئے ہیں. تو اس طرح جو ٹوٹل لوگ وفات پا چکے ہیں اس وقت تک اٹلی میں 6820 لوگ ہیں, اور اس ٹوٹل جو صحت یاب لوگ ہوئے ہیں وہ 8326 لوگ ہیں, اور مجموعی جو پازیٹیو کیس ہیں جو کلیئر ہو چکے ہیں, ڈکلیئر ہو چکے ہیں, وہ 54,000 ہیں, اور اس وقت 69,000 لوگ 54,000 آدمی کا پوزیٹیو ٹیسٹ آ چکے ہیں. جی وہ پوزیٹیو آ چکے ہیں, اور اس وقت تک جو ایڈمٹ ہیں یا لوگ گھروں میں یا ہاسپٹل میں ہیں وہ ان کی تعداد 69,176 لوگ ہے. یہ میرے سامنے گراف چل رہا ہے, 69,176 لوگ جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں اس وقت تک. لیکن شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی بڑی تعداد کیسے, یہ اس وائرس نے کیسے اتنی بڑی تعداد کو جو ہے وہ اپنے شکنجی میں لے لیا؟ اس کا یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ ہمارا ایک صوبہ ہے لومبردیا, یہاں سے 2 بندے چائنا سے آئے تھے, وہاں سے یہ شروع ہوا ہے, اور اس کے بعد جب ان کو ہاسپٹل میں موو کیا گیا تو وہاں سے یہ ڈاکٹروں تک بھی پہنچا, اور اس کو عوام نے اور گورنمنٹ نے جب سیریس نہیں لیا تو زیادہ کیس جب سامنے آنے شروع ہوئے تو اس کے بعد گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا ہے صوبے کو. لیکن اٹلی کی عوام نے پھر بھی اس کو سیریس نہیں لیا, لوگ لاک ڈاؤن کے باوجود پارکوں میں جانے لگ گئے, مارکیٹوں میں جانے لگ گئے, اور اس کے بعد وہ لوگ بازاروں میں جانے لگ گئے, تو یہ وائرس آگے کیری ہوتا گیا. تو یہ چند دنوں میں 15 سے 20 دنوں میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے جو ہے وہ اس کے پازیٹیو ہو گئے, اور اس کے بعد جب حکومت نے دیکھا تو حکومت نے یہ پھر پچھلے اس ماہ کی شروع سے سختی سے اس پہ پابندی کروائی ہے, بلکہ یہ 20 تاریخ سے اس وقت پورا اٹلی کرفیو کی حالت میں ہے, اور کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتا سوائے میڈیسن یا گروسری لینے کے. گھر کا ایک بندہ باہر جا سکتا ہے. ٹوٹل پولیس اور فوج جو ہے وہ بڑے شہروں میں تعینات ہو چکی ہے, بلکہ بڑے شہروں میں ہیلی کاپٹر بھی جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں, جو بندوں کو اوپر سے دیکھ کے جہاں پہ پبلک زیادہ وہ پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاکستان میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ 2 چائنیز کی وجہ سے یہ کیری آن ہوا ہے, کیا سننے میں آ رہا ہے کچھ ڈاکٹرز کی بھی اموات ہوئی ہے اس کے یہ کورونا وائرس کی وجہ سے؟ جی یہ جو پہلا ہاسپٹل ہے جہاں سے یہ کیس شروع ہوئے ہیں وہاں پہ 18 ڈاکٹر کی وفات ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ایک اور ہاسپٹل ہے جو اٹلی کا سب سے اپ ٹو ڈیٹ یعنی لیٹسٹ ہاسپٹل ہے, اس میں کل شام تک 13 ڈاکٹر کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اس طرح یہ 33 اور 36 ڈاکٹر جو ہیں اب تک وہ وفات پا چکے ہیں. لیکن شاہد ملک صاحب, ہمارے پاکستان میں تو کچھ نام نہاد جو عالم بنے ہوئے ہیں جن کو نہ سائنس کا پتہ ہے, وہ عوام کو یہ میسج دے رہے ہیں ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملائیں, جبکی ڈال کے ملیں, اگر کسی کو کرونا وائرس ہوا تو مجھے گولی مار دینا, اگر میں بغلوں میں لے کر حج کرواتا ہوں, جو 7 چکر لگواتا ہوں, کسی کو کرونا وائرس نہیں ہوگا. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس کو جو علاج کر رہے تھے ڈاکٹرز ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ کس قدر ڈینجرس ہے کہ یہ جو پیغام پاکستان سے دما دے رہے ہیں؟ جی علی چودھری صاحب, یہ بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے, اس کا اب تک علاج دریافت نہیں ہوا. خدا را اس کو سیریس لیں, یہ نہ کریں نیم حکیم خطرہ جان وہ نیم ملا خطرہ ایمان والی بات ہے. یہ ایسا نہ اس کو کریں خدا کے لیے. پاکستان کے پاس اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین اسکالر موجود ہیں جن کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے, پوری دنیا کے لیے ایک رابر ہیں. تو انہوں نے جو اپنی سپیچز دی ہیں اور اسپیشلی جو انہوں نے کل کا اپنا خطاب کیا ہے کرونا وائرس کا, اس کو ہر بندہ سنے, فالو کرے, اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حدیث کی روشنی میں مکمل رہنمائی کی گئی ہے, تو اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے, اب یہ چیک کر لیں.
جی شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اٹلی کو اس کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی طور پہ کتنا نقصان ہوا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم معاشی طور پہ اٹلی کتنا نقصان برداشت کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو پچھلے چند دن پہلے سرورڈ ایک ان کا تحقیقاتی ادارہ ہے، اس نے اپنا تجزیہ دیا ہے، اس کے مطابق 80 بلین یورو کا نقصان ہو چکا ہے اب تک اٹلی کی معاشیات کو، 80 بلین یورو کا۔ جی جی، اور جو ان کا تجزیہ ہے اس کے حساب سے 200 سے 350 انڈسٹری جو ہے وہ ڈائریکٹ 200 سے 350 بڑی انڈسٹری جو ہے، اور اس سال کا جو انہوں نے خسارہ دیا ہے اس صورتحال میں، وہ تقریباً 350 سے 600 بلین یورو تک جائے گا اس سال کا مکمل خسارہ جو ہوگا۔ اور اٹالین وزیر اعظم کے کہنے کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا نقصان ہوگا جو اٹلی کو معاشیات میں ہوگا، اکنامکلی طور پر۔ اس سے پہلے کسی ملک کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اٹلی کو ہوا ہے۔ جی علی صحیح۔ بھائی، اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اٹلی کو جو نقصان ہوا ہے، پاکستان کو اس سے کیا سیکھنا چاہیے اٹلی سے؟ دیکھیں جی، بہت چیز واضح ہے کہ میری گورنمنٹ سے پاکستان کی ریکویسٹ ہے، اور عوام سے بھی میرے ہاتھ باندھ کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو سیریس لیں خدارا، اور لاک ڈاؤن کو صرف لفظ لاک ڈاؤن تک نہ رکھے، گورنمنٹ بھی اس کو اپلائی کرے ایز اے کرفیو، کیونکہ یہ واحد اس کا جو علاج ہے وہ صرف احتیاط ہے۔ یہ بندہ کیری کر کے وائرس کو آگے لے کے جاتا ہے۔ جب تک لوگ اپنے گھروں میں نہیں رکیں گے، جب تک اپنے آپ کو آئسولیٹ گھر میں نہیں کریں گے، اس وقت تک اس پر قابو پانا نہایت مشکل ہوگا۔ جیسا کہ آپ ہمارا حال اٹلی میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم بھگت رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے، لوگ گھر بیٹھے رو رہے ہیں جو پوزیٹیو کیس ہیں، اور جو اتنی ڈیڈ باڈی ہوئی ہیں کہ پولیس کی فوج کی گاڑیاں لے کے جا رہی ہیں، اور قبرستانوں میں بھی جگہ نہیں ہے کیونکہ ان کے قبرستان مخصص ہوتے ہیں، یہ بھی دفناتے ہیں تو وہاں پہ جگہ نہیں بچی۔ اتنے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب تک۔ تو خدا رہا اس کو سیریس لیں، لاک ڈاؤن کو کرفیو کی مانند کریں، اور گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ایک بندہ جائے جو ضروری چیز میڈیسن یا گروسری لینی ہے وہ لے کے گھر واپس آ جائے۔ جی علی صاحب، اگر اس وائرس سے بچنا ہو تو اس کی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اٹلی نے اتنا نقصان برداشت کرنے کے بعد ان سے بیسٹ کوئی دے نہیں سکتا ہے، تو آپ کو کیا بتایا گیا کہ احتیاطی تدابیر کیا کریں اس وائرس سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے جو ہمیں جو اویئرنیس دی گئی ہے، ہم بھی پچھلے تقریباً 25 دن 1 مہینے سے گھر میں آئسولیٹ ہیں، تو اس کی بہت ہی اہم احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ جب آپ گھر سے ایک بندہ گھر سے باہر جائے تو گھر سے ماسکرینا اور گلوز، ہاتھوں پہ دستانے جو ہے وہ پہن کے گھر سے باہر جائے، اور جب وہ مارکیٹ میں جائے میڈیسن لینے کے لیے جائے تو وہاں سے میڈیسن مارکیٹ سے یا گروسری لے کے گھر واپس آئے تو وہ اپنا جو سوٹ پہن کے گیا تھا، جو اپنے جوتے شوز پہن کے گیا تھا، ان کو فوراً آ کے اتار دے۔ گھر میں اندر داخل ہوتے ہوئے کسی بچے کو، کسی مرد خواتین کو وہ بالکل ہاتھ نہ لگائے، نہ وہ ان کو ہاتھ لگائیں، اور وہ اپنے کپڑے اتار کے فوراً غسل کرے، اور شوز کو دھوپ میں رکھ دے تاکہ وہ خشک ہو سکیں۔ اور اس کے بعد وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وقتاً فوقتاً دن میں مختلف آدھے گھنٹے بعد صابن سے ہاتھوں کو دھوتے رہیں، اپنی ہاتھوں کو مکمل طور پہ صابن سے واش کرتے رہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر میں جو جس طرح ڈیٹول ہے یا کوئی الکول ٹائپ کوئی چیز، جس طرح وہ اپنے گھر کے دروازے کی جو آپ کے ہوتے ہیں کھولنے والی، ان کو آپ صاف کرتے رہیں۔ واش روم کو جہاں پہ زیادہ دروازے استعمال ہوتے ہیں، گھر کے زیادہ لوگ ایک ہی واش روم کا دروازہ استعمال کرتے ہیں یا کمروں کے، ان کو صاف کرتے رہیں ڈیٹول سے۔ تو یہ ٹھیک احتیاطی ہو گیا۔ تدابیر ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، ان پہ مسٹ عمل کریں، کیونکہ یہ صرف اور صرف احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ہی آپ بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو ایک دفعہ پھر میں پاکستان کے عوام سے خدا را ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو سیریس لیں اور اپنے گھر تک محدود رہیں، اپنی جان بچائیں، اپنے پیاروں کی جان بچائیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ جی علی بھائی، بہت شکریہ شاہد ملک صاحب، انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ پھر بھی انٹرویو کرتے رہیں گے لیٹسٹ جو حالات ہیں اٹلی کے جاننے کے لیے۔ آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت ضرور دیجیے گا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں قیمتی وقت دیا اور ہمیں وہاں کی جو صورتحال اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ علی چودھری صاحب۔